خدا ہے یہی آرزو، ہے خدا ہے یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی اتنی جہالت ہو کہ آج سے 40 سال پہلے اگر شیعوں پہ الزام لگائے جاتے تو بندے کو سمجھ آتا، لیکن آج جب الزام لگائے جائیں سوشل میڈیا کے زمانے میں، یعنی علل اعلان بندہ قرآن کھول کے جھوٹ بولے۔ مثلا پہلے بولا جاتا کہ شیعوں کے 40 جز ہیں تو بات سمجھ میں آتی تھی، لوگوں کی رسائی نہیں تھی، شیعوں تک مان بھی لیتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی بولے شیعوں کے 40 جز ہوتے ہیں تو بھائی اگر ہیں تو بھائی ہمارے پاس بھی لاؤ، ہم بھی دیکھیں یہ 10 کون سے تھے۔ ایران کا کوئی قرآن لاؤ، لبنان کا کوئی قرآن لاؤ، پاکستان کی مسجدوں میں محفلوں میں کوئی لاؤ۔ تو آج کا پڑھا لکھا جوان سمجھ چکا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی فکر اسی پرانی فکر پہ ابھی تک اٹکی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی آواز، ختم اللہ علی قلوبہم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر، ایمانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ مہر نہیں ہے، یہ لعنت گمراہی ہے۔ یہ مہر نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کبھی بھی پلٹیں گے نہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں نا، ان کو کہو بابا جی اسمارٹ فون ہے، اس کو آپ بٹن والا فون چھوڑ دو، اسمارٹ یوز کرو، تو کہتے ہیں بیٹا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے وہی بٹن والا فون۔ تو کچھ وہی بٹن والے مسلمان ہیں ہاں، جن کے ذہنوں میں وہی پرانے بٹن پھنسے ہوئے ہیں، جتنا کہو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور ان کا اخلاق بتاتا ہے۔ مثلا میں نے اس سال ایک جملہ کہا تھا کہ جب ہمارے جلوس نکلے اور اس سے پہلے ان کے جلوس نکلے، اور 40 میں تو مومنین نے اتنی شرکت کی اور دنیا کو بتا دیا کہ حسینی ہوتا کیا ہے۔ ریلیاں نکالی اور کافر کافر، شیعہ کافر کے نعرے لگائے گئے۔ تو ایک جوان بڑا غصے میں تھا، مولانا ہمیں کافر کہہ رہے ہیں۔ بھائی غصہ کیوں کھاتے ہو؟ وہ تو قابل ترس ہیں، غصہ تم پہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کہ کیوں مولانا ہمیں گالیاں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی گھر میں جاؤ اور اس گھر میں ایک طوطا ہو اور طوطا تجھے گالیاں دے، ہاں بھائی طوطا اگر گالیاں دینا شروع کر دے، ہاں طوطا بولے کافر کافر شیعہ کافر، تو کیا طوطے پہ غصہ کرو گے، اس کی گردن کو مروٹو گے؟ کہ نہیں مولانا طوطے پہ کیسا غصہ؟ میں نے کہا یہ سارے طوطے ہیں۔ عقل نام، شعور نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ یا ہم تمہاری کتاب کا تمہیں حوالہ سناتے ہیں، تم ہمیں گالی سناتے ہو۔ تو یہ گالی مجھے تو نہیں دے رہے، تم لکھنے والے کو دے رہے ہو نا۔ پڑھو نا صحیح مسلم، پڑھو نا صحیح بخاری، پڑھو نا تفسیر کبیر، پڑھو نا آلوسی کو۔ ہم تو آپ کو آپ کا حوالہ سناتے اور آپ گالیاں دیتے ہو۔ دلیل ہے تو دلیل دو، گالی کیوں دیتے ہو؟ کہ وہاں فرماتے ہیں جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے بندہ وہاں گالی دیتا ہے۔ اور فرمایا علی والو تم کبھی بھی گالی نہ دینا، کیونکہ تیرے پاس دلیلیں ہی اتنی ہیں، تمہاری پیٹھ دلیلوں سے مضبوط ہے۔ مسلمان مر جائے گا، تمہارے پاس دلیلیں اتنی ہیں، تمہاری دلیلوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو طوطے پہ کیسا غصہ؟ میں نے کہا جتنے کہہ رہے ہیں نا کافر کافر، جو سارے طوطے ہیں بندے خدا۔ یہ اپنے مدرسوں میں طوطے بناتے ہیں، طوطا پروری ہوتی ہے، یہ شعور نہیں دیتے، فہم نہیں دیتے۔ اور کراچی میں جب کانفرنس ہوئی اس پہ میں نے گفتگو کی تو ایک مولوی آج کر بہت بول رہا ہے ان کا، بار بار کہتا ہے میں ایران گیا ہوں، میں ایران گیا ہوں، میں ایران گیا ہوں۔ بھائی ایک بار میں تجھے لے کر جاؤں۔ ابن زیاد حسین کے کپڑے پہن لے، حسین نہیں بنتا۔ اس نے وہاں پر آ کر صحیح بخاری کی غالباً ایک حدیث پڑھی، نام ہے منظور مہنگل۔ مہنگل کافی بلوچ میرے دوست بھی ہیں، اس کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلم بھائی کو کافر کہا یہ کفر اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ اب حدیث خود پڑھ رہا ہے، دیکھو اللہ سچ بھی منہ سے بلواتا ہے۔ یہ مسلمان سنے، تیرا عالم خود آ کے اسٹیج پہ حدیث پڑھا کہ رسول نے فرمایا جو اپنے مسلم بھائی کو کافر کہے وہ کفر اسی کی طرف پلٹتا ہے۔
تو اس نے کہا اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، جنہوں نے اب اس نے بڑوں کے نام لینا شروع کیا، اشرف علی تھانوی، فلاں 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 نے شیعوں کو کافر کہا کہ اگر ان کی بات نہیں مانو گے تو پھر ان کو کافر ماننا پڑے گا۔ وہ محمد علی مرزا کا مشہور جملہ ہے نا کہ بابوں کی کتابوں کا خدا اور ہے، ہاں، تو یہ اپنے ان بابوں کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے شیعوں کو کافر کہا اگر تم آج شیعہ کو کافر نہیں مانو گے تو اس حدیث کے مطابق وہ سارے کافر ہو جائیں گے۔ بھائی آسمان کی طرف اور چاند کی طرف دیکھ کر تو کتنا بھی تھوکے گا، تھوک اپنے ہی چہرے پر آ کر گرتی ہے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ تمہارے 3 اصول دین، ہمارے 5 اصول دین۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو توحید کو مانے، نبوت کو مانے، قیامت کو مانے۔ شیعہ تو تینوں کو مانتے ہیں، توحید کو بھی مانے، نبوت کو بھی مانے، ایک حدیث نبی خدا کی لا کر دکھا، اگر اصحاب میں سے کوئی کسی صحابی کو نہیں بھی مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہمیں لا کر دکھا، اگر اصحاب میں سے کوئی کسی صحابی کو برا بلا کہتا ہے یا نہیں مانتا یا فور ایگزامپل اس صحابی کو گالی دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر یہی اصول تو نے بنایا تو پھر کئی اصحاب کو تمہیں دائرہ اسلام سے نکالنا پڑے گا، پھر بتانا پڑے گا کہ عمار کو جس نے مارا اس کا کیا ہوگا، حجر ابن عدی کو جس نے مارا اس کا کیا ہوگا، 70,000 ممبروں سے علی کو جس نے گالیاں دی اس کے ایمان کا کیا ہوگا۔ تو اپنی بات اپنے منہ پہ آ کے ان کے گرتی ہے۔ اور ابھی اس نے ایک نئی بات کی کہ شیعوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے پاس حافظ قرآن نہیں ہوتے، حالانکہ مصر کے بعد سب سے بڑا جو قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے اب ہر سال وہ ایران میں ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں تم نے بھی 4 سالہ حافظ نہیں دیا ہوگا، شیعوں نے 4 سالہ حافظ دیا تھا۔ تمہاری لینگویج بھی عربی نہیں ہے، جو عراق کے شیعہ ہیں انہیں عربی پڑھنا نہیں آتی، جو لبنان کی شیعہ ہیں انہیں عربی پڑھنا نہیں۔ ارے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سما ٹی وی پر تو ہمارے بچے آئے اور انہوں نے قرآن پڑھا، اور نہیں اگر تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے وہیں پر آ جا، تجھے لے کر جاتے ہیں، ہمارے کئی حافظ بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور خود کہتا اگر کوئی شیعہ حافظ دکھا دو، اور یہ ایسا مولوی ہے جس کے منہ سے ہمیشہ WC کے الفاظ نکلتے ہیں، تفسیر قرآن بھی جو پڑھا رہا ہوتا ہے، اور شیعہ مفسروں کو اس نے برا بلا کہا، جب خود تفسیر اس کی پوری تفسیر سنی، یہ مشہور کیوں ہوا؟ گندے سے گندے لطیفے، گندی سی گندی باتیں، اور شیعہ مولویوں کو برا بلا کہنا، حالانکہ میں نے تو اس کا نام منظور مینڈک رکھا ہے، اپنی شکل مینڈک جیسی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مینڈک جب کنویں میں ہوتا ہے نا وہ باہر کی دنیا کو نہیں دیکھ پاتا، وہ سمجھتا ہے جو میں نے سیکھا وہی جو مجھے آتا ہے وہی ہے، لیکن جب وہ بندہ کنویں سے باہر نکلے پھر تجھے گلی گلی میں شیعہ حافظ قرآن بھی نظر آئے گا۔ نہیں آتا تو کراچی میں ہم تمہیں لے کر جاتے ہیں، وہاں حافظین قرآن ہیں، اور اتنے اس نے عجیب لفظ استعمال کیا، عجیب لفظ اپنی توہین کے لیے۔ اگر کوئی شیعہ حافظ قرآن مل جائے تو کہہ رہا میرے منہ پہ آ کے پیشاب کرنا، عجیب آدمی خود کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اور نہیں کراچی کا مدرسہ ہے اور وہیں سائیڈ میں جماران کے بچے ہیں جو حفظ قرآن کا سلسلہ ہے، وہیں پر چلا جائے تو اسے شیعہ حافظ مل جائیں۔